نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم پارہ نمبر 18 سورہ نور رکوع نمبر 7 آیت نمبر 51 52 53 آیات مذکورہ آیت نمبر 51 میں مومنین صالحین کے قول و فعل کا بیان ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب کسی مقدمے میں فیصلے میں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو خوشی خوشی سے کہہ دیتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اور یہی مومنین صالحین دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے، کیونکہ دین پر چلنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور بے دینی میں دونوں جہانوں کی ناکامی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ آیت نمبر 52 میں فوز و سعادت، کامیابی، کامرانی کا ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، خشیت خداوندی اور تقوی، ان چار چیزوں پر عمل درآمد کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ تفسیر قرطبی اس آیت کے ذیل میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور جس سے ان چاروں کا مفہوم اور فرق واضح ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک رومی دہقان بالکل آپ کے برابر آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو رومی دہقان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو رومی دہقان نے کہا کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور انبیاء علیہم السلام کے گزشتہ صحائف، کتابیں اور واقعات پڑھی ہے، مگر حال ہی میں ایک مسلمان قیدی ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، اور جب وہ آیات کریمہ پڑھی تو اس چھوٹی سی آیت نے تمام پرانی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمو لیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے کلام اللہ ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو رومی دہقان نے یہی آیات مذکورہ کی تلاوت کی، اور ساتھ عجیب و غریب تفسیر بھی کی۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فرائض الہیہ کے متعلق ہے، وَرَسُولِهِ سنت نبوی کے متعلق ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ گزشتہ عمر کے متعلق، اور وَيَتَّقِ آئندہ عمر کے متعلق ہے۔ جب انسان ان چار چیزوں کا عامل بن جائے، اس پر عمل درآمد شروع کرے، تو اس کو بشارت دی کہ وہ اولئک هم الفائزون، فائز وہ شخص ہے جس کو جہنم سے نجات ملے اور جنت میں اس کو اعلیٰ مقام ملے، ٹھکانہ ملے۔
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر سن کر فرمایا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم یعنی ایسی کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معانی انتہائی جامع ہے۔ آیت نمبر 53 میں ان منافقین کی کیفیت اور احوال کا بیان ہے کہ یہ لوگ بڑے زور لگا کر قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہم فرمان بردار ہوں گے، تابعدار ہوں گے، اگر ان کو حکم دیا جائے کہ چھوڑ دو اپنے گھروں کو تو یقیناً ہم گھروں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین سے کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، ہمیں تمہاری فرمان برداری کی حقیقت معلوم ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم لوگ اطاعت الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا ضرر نہیں ہوگا، اور کسی قسم کا ضرر آپ دے بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تبلیغ ہے، تبلیغ کا کام ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور امت کو تعلیم ہے، سب انسانیت کو تعلیم ہے کہ تمہاری وہ ذمہ داری ہے جو تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ تمہاری ذمہ داری ہے رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو تم پر اس کا وبال ہوگا، اور اگر تم نے یقیناً اللہ اور رسول کی اطاعت کی یقیناً ہدایت پاؤں گے، دنیا میں بھی تمہیں کامرانی ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف تبلیغ ہے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیانے میں، فرمایا انما کان قول المؤمنین، بلا شبہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ اذا دعوا الی اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی طرف، لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، ان یقولوا، تو وہ خود کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور مان بھی لیا، سنتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے۔ منافقین سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ فلاح، کامیابی، کامرانی پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، وَيَتَّقِ، اور تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، سخت قسمیں کھاتے ہیں، لئن امرتہم، اگر آپ حکم دیں ان کو، لیخرجن، تو وہ نکلیں گے جہاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقین بدبختوں کو کہہ دو لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، قل لا تقسموا، تم قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفۃ، تمہارے فرمان برداری ظاہر ہے، تمہارے فعل، تمہارے اعمال اور کردار سے سب کچھ ظاہر ہے۔ ان اللہ خبیر، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، خبیر، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، فإن اعرضوا، اگر تم اعراض کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، فإنما علیہ، تو اس رسول کے ذمہ ہے، کیا ذمہ ہے؟ تبلیغ ہے۔ ما حملا، جو اس پر بوجھ رکھا ہے نبوت اور رسالت کا، وعلیکم، اور تمہاری ذمہ داری ہے، ما حملتم، جو بوجھ تم پر رکھا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کی سنتوں کو سمجھو، اس کی سنتوں کو زندہ کرو۔
وَإِن تُطِيعُوهُ اگر تم حکم مانو گے تہتدوا تو ہدایت پاؤں گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول پر إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مگر پہنچا دینا ہے صاف صاف۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔